بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے غزوہ ہند۔ یقیناً آج کے دور میں یہ انتہائی اہم ٹاپک جو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے اور جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو ہم آج کی اس ویڈیو میں غزوہ ہند کو حدیث کی روشنی میں اور تاریخ پس منظر کیا ہے اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، اور یہ انتہائی اہم معلومات انفارمیشن آپ کے لیے ہوگی جس سے آپ زیادہ سے زیادہ مستفید بھی ہوں گے۔ غزوہ ہند کا تاریخ پس منظر: جہاد ہند میں شریک شہداء افضل شہداء ہیں۔ ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ لانا۔ سندھ کی خرابی ہند سے ہے اور ہند کی خرابی چین سے ہے۔ اسے بھی ہم دیکھیں گے حدیث میں ہمیں کیا حدیث کے مطابق کیا بات بتائی گئی ہے۔ ہندوستان سے جہاد اور شام میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونا۔ بیت المقدس کے بادشاہ کا ہندوستان لشکر بھیجنا۔ فتنوں کے دور میں بہترین شخص کون ہے اور فتنوں کے دور میں پہاڑوں پر چلے جانا۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ ہم حدیث میں جو پیشن گوئیاں کی ہیں یا آگے کے وقتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، تو اسے ہم دیکھیں گے اور تاریخی پس منظر کیا ہے وہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا تو ہمارے ذہن میں سوال کیا آئے گا؟ تو ہمارے ذہن میں آنے والے جو سوالات ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ حدیث غزوہ ہند کی جو ابھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث تھی، یعنی کہ آج سے تقریباً 1440 سال پہلے، تو ان ٹائم ڈیفرنس میں کیا یہ حدیث پوری ہو چکی ہے یا غزوہ ہند ہو چکا ہے یا غزوہ ہند ہوگا؟ تو ایز اے بینگ آف بلیور ہمیں یہ معلوم ہے کہ دنیا کی شروعات انسانوں کی شروعات جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے ایک بیٹے ہند، جن کا نام ہند تھا، اور یہ نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، تو اس ریجن کا نام بھی جو ہے وہ ہند اس وقت سے رکھا گیا تھا۔ اور اگر ہم پچھلے دور سے بہت آگے تک پہنچے اور الیگزینڈر دی گریٹ کی طرف آئے، سکندر اعظم کی طرف آئے اور اس کے امپائر کو ہم دیکھیں، تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ سکندر اعظم کی جو امپائر تھی، جو سلطنت تھی، وہ ہند تک موجود تھی۔ یعنی کہ اس وقت جو سندھ موجود تھا وہ جو تھا وہ سکندر اعظم کی سلطنت کا 20واں صوبہ تھا، یعنی کہ 20th پروونس آف دی امپائر آف دی گریٹ الیگزینڈر۔ یعنی کچھ اتنا بڑا سندھ تھا جس میں آج کے دور کے لحاظ سے پورا پاکستان شامل تھا، اور جب الیگزینڈر نے انڈس کانکویسٹ کیا تو اس میں پورا سندھ، جس میں انڈس ریور، تو یہ بیسیکلی تہذیب انڈس ویلی کہلاتی تھی، تو انڈس ریور اور ہند کے کچھ علاقے، اس وقت ہند اور سندھ بہت زیادہ بڑے تھے، اور سندھ جو تھا اس میں پورا پاکستان شامل تھا، اور افغانستان کے کچھ علاقے شامل تھے، وہ کابل تک پہنچا ہوا تھا، ایران کے علاقے شامل تھے، اسی طریقے سے ہندوستان کے، انڈیا کے علاقے شامل تھے۔ تو ایک اولڈ میپ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت سندھ کی پوزیشن کیا تھی۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم وہاں سے شروع کریں گے واقعات کو اور پھر پہنچیں گے کہ کس طریقے سے غزوہ ہند کی اہمیت اور زیادہ بڑھتی ہے، یا واقعی غزوہ ہند ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ پھر احادیث کا سہارا لیتے ہوئے ہم اپنے اس بات کو ڈسکشن کو کمپلیٹ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور جب فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ آئے اور عام معافی دے دی، تو اس وقت یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جب مسلمان اسلام دوبارہ پھیلا، تو اس وقت آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو عربیہ بلو کلر کا ہے، اس وقت اتنا ایریا جو تھا وہ مسلمانوں کی ایک طریقے سے مملکت تھی، یا اسلام کے ظہور ہونے کے بعد سے اس طریقے سے اسلام جو ہے پھیلنا شروع ہوا۔ 632 AD یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد تک اتنا جو ہے وہ ایریا وہ اس میں اسلام پھیل چکا تھا۔ جب اتنے ایریا میں اسلام پھیلا، تو جب فتح مکہ کے بعد جب
سارے انتظامات ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت کی جو امپائر موجود تھے، بیزنٹائن امپائر تھی یا دوسرے روم میں، اور باہر عرب سے باہر اپنے ریجن سے باہر جو ہے وہ خطوط لکھنا شروع کیا اور اسلام کی دعوت دی اور دین کی طرف بلایا۔ ان خطوط کے کچھ حوالے ہمارے پاس موجود ہیں اور آج کے دور میں وہ آپ انٹرنیٹ سے سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حکمرانوں کو جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا اور اپنی نبوت کا بتایا کہ میں رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی ہے، میں آخری نبی ہوں، آخری پیغمبر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اس طریقے خطوط جو ہے اسلام کے پھیلنے کا باعث بنے۔ تو جس میں جو ہے وہ جو مشرک لوگ تھے یا غیر ملکی لوگ، غیر مسلم لوگ تھے، انہوں نے اعتراض بھی کیا، غصہ بھی کیا، کچھ نے مانے بھی، اور اس طریقے سے یہ جو ہے وہ اسلام کا پھیلنا جو ہے وہ یہ والا اسلام کا پھیلنا جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو لہٰذا اگر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے یا رحلت کے وقت جو تھی وہ عربین ریجن کا سائز آپ دیکھ لیں کہاں تک تھا، باہر سوریا تھا، ایجپٹ بھی تھا، پرشین امپائر تھی، صحیح ہے، بیزنٹائن امپائر تھی اس وقت موجود تھی، اور پھر ان کے بعد جو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ایکسپینڈ ہوا مزید، اور اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ بہت زیادہ اسلام پھیلا اور بہت زیادہ ریجنز جو ہے وہ فتوحات کے ہوئے، اور اس طریقے سے آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورا سعودیہ عربیہ کا گرین میں دیکھ رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ کتنا زیادہ کتنے اور ریجن جو ہے وہ اسلام کے زیر اثر آئے، یعنی کہ دین پھیلنا شروع ہوا۔ اب یہاں پہ غزوات الہند کے اسباب جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ غزوہ ہند جو ہے وہ ابھی ہونے والا ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہم کہہ سکتے ہیں، یا خلیفہ اول۔ تو غزوات الہند کے اسباب عہد فاروقی سے شروع ہوئے، ہندوستان پر حملوں کا آغاز عہد فاروقی سے ہوا۔ سندھ پر پہلا حملہ کب ہوا؟ عہد عثمانی میں ہندوستان پر فوج کشی اور فتوحات، اور عہد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں بڑی جنگی کارروائی۔ تو یہ اسلامی فوج درہ خیبر میں داخل ہوئی۔ یہ عنوانات ایسے ہیں جو کہ ہم ابھی آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے جہنم کے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگی، ہند پر حملہ آور ہوگی، اور دوسری جماعت وہ ہے جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ اور یہاں اس کے نیچے جو ہے وہ حوالہ بھی دیا ہوا ہے، المجتبی من السنن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 42 حدیث نمبر 3173۔ مولف اس کے احمد بن شعیب ابو عبد الرحمن نسائی افضل شہداء ہے، تو اس کے حوالے سے ہمیں سنن نسائی کی حدیث ملتی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان سے جہاد کا وعدہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اس جہاد کو میں نے پا لیا تو میں اپنی جان و مال اس جہاد میں قربان کر دوں گا، چنانچہ اگر میں شہید ہو گیا تو میں افضل شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر واپس آ گیا تو جہنم سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ تو یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ کتنا زیادہ بھرپور جذبہ تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں، اور یقیناً جہاں تک یہ بات پہنچی ہوگی اور بہت صحابہ کے اندر یہ جذبہ، ہم اس غزوہ ہند میں جو ہے وہ حصہ لیں۔ ہندوستان پہ حملوں کا آغاز عہد فاروقی میں ہوا۔ اب اس پہ ہمیں یہاں پہ جو انفارمیشن ملتی ہے مختلف کتابوں سے کہ ہندوستان پر سب سے پہلا حملہ عہد فاروقی میں ہوا، جو کہ عہد فاروقی میں 15 ہجری 632 عیسوی میں جب عثمان بن ابی العاص الثقفی بحرین اور عمان کے گورنر بنائے گئے تو انہوں نے کچھ دنوں کے بعد ایک بحری بیڑا تیار کیا اور ہندوستان پر حملے کے لیے روانہ کیا۔
یہ جہاز تھانہ بندرگاہ پر پہنچا جو گجرات اور کوکن بمبئی کی سرحد پر واقع ہے۔ عربوں نے یہاں یورش کی اور کچھ مال غنیمت لے کر واپس چلے گئے۔ یہ حملہ خلیفہ وقت کے اجازت کے بغیر ہوا تھا، لیکن مال غنیمت اور اس کی اطلاع بعد میں دربار اور سندھ پر پہلے حملے کی بات کریں تو عثمان مغیرہ بن العاص کو پھر ایک بیڑے کا افسر بنا کر بھیجا۔ اس دفعہ وہ سندھ کے مشہور شہر بیبل تک پہنچے اور دشمنوں کو شکست دے کر مال غنیمت کے ساتھ بحرین واپس آئے۔ یہ سندھ پر پہلا حملہ تھا۔ اسی زمانے میں ان کے دوسرے بھائی حکم بن ابیاس دوسرا بیڑا لے کر گجرات کے مشہور شہر بندرگاہ بھروچ پر پہنچ گئے۔ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سریر آرائے خلافت ہوئے تو انہوں نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا۔ انہوں نے خلیفہ بننے کے 1 سال بعد اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ بن عامر بن کریز کو سیستان روانہ کیا، جہاں سے وہ کابل پر حملہ آور ہوئے اور کابل کو زیرنگی کیا۔ کابل یعنی افغانستان کا جو کیپٹل ہے آج، وہ کابل کو زیرنگی کیا۔ کابل اس عہد میں سیستان کا ایک حصہ تھا اور کابل کی حیثیت اس وقت ہندوستان کے باب الداخلہ کی تھی، یعنی کہ ہندوستان میں انٹری کے لیے میں کابل سے آنا پڑتا تھا، اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ غزنی ایک شہر تھا، تو کابل ایک باب الہند کی حیثیت رکھتا تھا اس زمانے میں، تو باب الداخلہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کچھ فتوحات ہوئی اور وہاں پہ بھی ان کے دور میں بھی آئے۔ پھر ان کے بعد جو ہے عہد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑی جنگی کار اور اسلامی فوج درہ خیبر میں داخل ہوئی، یعنی 40 ہجری 660 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، تو 41 ہجری 661 عیسوی میں عبداللہ بن عامر حاکم علیہ مقرر ہو کر بصرہ پہنچے، جو عہد عثمانی میں بھی اس عہدے پر فائز رہ چکے تھے۔ انہوں نے راشد بن عمر کو حدود ہند پر روانہ کیا، جو معمولی کارروائی کے بعد واپس آ گئے۔ اسی طرح 42 ہجری 662 عیسوی میں حارث بن مرہ عبدی نے کیکان پر ایک سخت حملہ کیا، لیکن افسوس کہ اپنے اکثر رفقا کے ساتھ وہ شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن عامر نے آئے دن کی بغاوتوں کو فرو کرنے کے لیے 663 عیسوی میں دوبارہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کو والی سیستان کے منصب پر بحال کیا، اور 44 ہجری میں بصرہ پہنچ کر انہوں نے کارروائی کا آغاز کیا اور 3-4 سال تمام مفتوح ممالک پر کابل اور قندھار سمیت قابو کر لیا۔ اسی طریقے سے 44 ہجری 664 عیسوی میں ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی فوج کے سردار مہلک بن ابی صفرہ کی قیادت میں ایک لشکر ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ ان کی یہ روانگی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ پہلے شخص ہیں جو کہ ہند کے اس دروازے سے داخل ہوئے جس سے آج تک قدیم قومیں آتی رہیں، یہ درہ خیبر ہے۔ مغلب کابل اور پشاور کے درمیانی گھاٹیوں کو طے کر کے سرزمین ہند میں پہنچے اور تاخت اور تاراج کر کے واپس آ گئے۔ واپسی میں ملتان اور پشاور کے درمیانی علاقوں کو مستحکم کیا۔ شہوی کے پاس غنیم سے مقابلہ ہوا، سخت معرکہ آرائی کے بعد غنیم کو شکست ہوئی۔ یہ اگر اس کا حوالہ آپ چاہتے ہیں تو یہ تاریخ سندھ صفحہ نمبر 34 مؤلف علامہ سید سلمان ندوی ہے، اور بحوالہ الکامل ابن عسیر جلد 3 صفحہ نمبر 350۔